تو ہم نے کہا کہ اللہ نے ایک نشانی آپ سب کے اندر رکھی، وہ تھی کہ ہر انسان انلمیٹڈ سے محبت کرتا ہے، اسے زندگی میں کسی بھی جگہ سکون نہیں ملتا۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ اتنے پیسے مجھے مل گئے انف ہے، نہیں، جتنا ملتا جائے گا خواہش اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی، کیونکہ یہ اس کا خاصہ ہے۔ روح ہمیشہ اس چیز کو پسند کرتی ہے جو لامحدود ہے، کیونکہ روح خود لامحدود ہے، وہ کسی لامحدود سے مل کر آئی ہے، لہٰذا یہ خواہش بھی کسی لامحدود کی کرتی ہے، لہٰذا یہ خواہش بتاتی ہے اگر کسی چیز کی طلب ہے تو اس مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک تو ہم پہنچے۔ اب میں نے اس دانے کی تربیت کرنی ہے، یہ نفخہ الہی جو میرے اندر ہے، میں دو چیزوں کا مجموعہ ہوں، جسم اور روح۔ روح نفخہ الہی ہے، اس میں یہ توانائی موجود ہے کہ یہ سلمان فارسی بنے، یہ بحر العلوم بنے، یہ سید ابن طاووس بنے، یہ ولی بنے، اتنی ترقی کرے کہ ملائک اس کے خادم بن جائیں، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ جو کچھ کرتی ہے اپنے ارادے سے کرتی ہے، نفخہ الہی ہے۔ لیکن اس وقت یہ دانا ہے، جس طرح سیب ایک دن دانا تھا لیکن سیب بنا۔ اب سوال یہ ہے، میں نے اس نفخہ الہی کو سیب بنانا ہے، انسان کامل کا سفر طے کرنا ہے، کمال مطلق کی طرف جانا ہے، تو کیسے جاؤں گا؟ بالکل اسی طرح جس طرح سیب کا دانہ سیب بنا، آم کی گٹھلی آم بنی۔ کیسے بنی؟ آپ نے اسے مٹی میں ڈالا۔ کوئی بھی دانہ لے کر آؤ، ممبر پہ رکھو، سیب بنے گا، ہاتھ پہ رکھو سیب بنے گا۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مٹی کی ضرورت ہے۔ سخت مٹی نہیں، نرم مٹی۔ تبھی کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، میں ان دلوں کی آواز سنتا ہوں جو ٹوٹے ہوئے اور نرم دل ہیں۔ یہ اس دانے کو زمین میں ڈالنے کے لیے آپ کو ذکر حسین اللہ نے نصیب کیا۔ وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، اللہ کہتا ہے کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو سخت کرتا ہے، زیادہ رویا کرو، کیونکہ رونا دل کو کیا کرتا ہے؟ نرم کرتا ہے۔ جب دل نرم ہوگا تو اس کے اندر دانا جائے گا، اور جب دانا جائے گا تو گریے حسین کا پانی ملے گا۔ دنیا کا بہترین پانی اشک غم امام حسین ہے، کہ کل میں نے کہا امام زمانہ کی بھی زیارت نصیب کرانی ہے نا، تو ڈیلی کم از کم 5 منٹ 10 منٹ امام حسین پہ گریہ کیا کرو، اس کا اتنا ثواب ہے۔ گریہ امام حسین، دل نرم ہوتا ہے، اس سے دل متصل ہوتا ہے حضرت علیہ السلام سے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہے، یہ جو دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہو اسے زیادہ ڈیپ بھی نہیں ڈالنا، اگر ڈیپلی ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ کبھی کاہن نہ بننا۔ یہ جو لوگ بالکل ترک دنیا کر دیتے ہیں، کبھی تو تارک کو دنیا بن کے بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس ایک بندہ کہے میں بڑا متقی ہوں، شادی نہیں کرتا، اس کا کچھ نہیں بنے گا، میں دنیا میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دوں گا، مطلب اتنا ڈیپ چلا جائے۔ دانا بھی اگر زیادہ ڈیپ چلا جائے وہ کبھی بھی درخت بننے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا۔ تجھے زیادہ ڈیپ نہیں بنا، میں زاہد بنوں گا، میں خانہ نشین بن جاؤں گا، میں خانقاہوں میں چلا جاؤں گا، میں صحرا میں چلا جاؤں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، کبھی تو اس مقام علیہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو دانے کو مٹی میں ڈالنا ہے، لیکن اتنا ڈیپ ڈالنا ہے، اتنا اندر ڈالنا ہے دانے کو کہ اس تک سورج کی روشنی پہنچ سکے، اس تک پانی پہنچ سکے، اس تک کھاد پہنچ سکے، اسے ہوا لگ سکے۔ مطلب تم نے اتنا خود کو باہر بھی نہیں رکھنا کہ یہ سورج کی روشنی تجھے جلا دے، یہ ہوا تجھے اڑا دے، اور اتنا ڈیپ بھی نہیں جانا کہ تو سورج کی روشنی اور یہ ظاہری انوائرمنٹ سے کیا ہو جائے؟ محروم ہو جائے۔ تو نے خود کو مڈ میں رکھنا ہے، جسے عدل کہتے ہیں، جسے حد وسط کہتے ہیں۔ تجھے بیچ میں چلنا ہے، نہ افراط میں جانا ہے نہ تفریط میں جانا ہے، بیچ کے راستے میں رہ کر تم ایک درخت بن سکتے ہو، یعنی عوام سے زیادہ دور بھی نہیں ہونا اور عوام میں اتنا گھل مل بھی نہیں جانا کہ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، مومن کا رعا نہیں ہوتا، مچھر کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں کی ہوا لگی وہاں چلا گیا۔ دوسری چیز، دانا زمین میں صرف ڈالنا ضروری نہیں ہے، انوائرمنٹ کا دانے کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔
جب تک انوائرمنٹ میچ نہیں. دانے کو انوائرمنٹ چاہیے. اگر تم نے صحیح انوائرمنٹ نہیں دیا، پانی تم بہترین دو گے، مٹی تم بہترین دو گے، لیکن اگر انوائرمنٹ غلط ہے، یہ کبھی درخت بننے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا.